اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے تفسیر الحسنات۔ اس میں تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ اور جتنی بھی مکی مدنی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کی تفسیریں آسان الفاظ میں اردو میں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مختصر سے بیان، مشہور واقعات، جنہیں پڑھ کر ہمیں ترجمہ اور آسانی ہو جائے گی، اس قرآن پاک کو سمجھنے میں اور آسانی ہو رہی ہے۔ بہت اچھا لگا پڑھ کے، مجھے بہت مزہ آیا۔ آپ لوگ بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی مدد سے، من الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود سے۔ اعوذ، اوز سے مشتق ہے، اوز کے معنی التجا کرنا، پناہ مانگنا، مدد طلب کرنا، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں یا اس کی امداد چاہتا ہوں۔ شیطان، شیطانون سے مشتق ہے یا شیطان سے۔ شیطانون کے معنی دور ہونا، ابلیس چونکہ مقرب بارگاہ الہی ہو کر اس کی رحمت سے دور ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ شیط کے معنی ہلاک ہونا، ابلیس سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو اندھے ہوئے شیطان سے۔ رجیمن، مرجومن کے معنی میں ہے، رجم کے معنی نکالنے کی ہیں، چونکہ شیطان پہلے فرشتوں میں سے تھا، تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے رجیم ہوا، یعنی نکالا گیا۔ حکم ہوا، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تو قدسیوں کی اس جماعت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، تجھ پر میری لعنت قیامت تک کے لیے۔ عرض کرنے لگا، اے پروردگار مجھے ایک وقت معلوم تک مہلت دے، یعنی قیامت تک زندگی دے دے۔ پروردگار عالم نے اسے مہلت دے دی۔ تو اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، ان کی برائیوں کو ان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام میں مقابلہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرشتوں پر فضیلت علمی ظاہر ہوئی، اور فرشتوں نے بھی تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے سوائے ابلیس کے، جس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا، بس اسی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو کہنے لگا، کیا میں ایک بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، بجنی مٹی سے، اور مجھے آگ سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، چنانچہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ قرار دے دیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے حضور اس طرح عرض کریں کہ وہ اس مردود کے شر سے پناہ میں رکھے، کیونکہ یہ ہمارا کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے۔ شیطان آدمی کو دیکھتا ہے مگر انسان شیطان کو نہیں دیکھتا، نہ اس کے حملے سے آسانی سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ شیطان کے شر سے پناہ مانگے۔ احادیث میں اعوذ کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک شخص پر غصہ غالب تھا، حتیٰ کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ شافع موشع نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اعوذ پڑھ لے تو اس کی حالت دور ہو جائے گی۔ سرکار عبد قرار رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ پڑھ لیا کرے، حق و تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو اسے شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ نماز میں امام اور منفرد کو سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آہستہ سے اعوذ پڑھنا بھی سنت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔